نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ساتھیوں کی طرف سے کچھ یہ شرعی سوالات بھی آئے، ان کے جوابات سن لیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ برش روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں، کر لیا تو کیا حکم ہے؟ تو خالی برش تو کرنا جائز ہے، مسواک کرنا بھی جائز ہے۔ برش پہ ٹیوب لگا کر یا کوئی منجن وغیرہ لگا کر روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے۔ کسی نے کر لیا لا علمی کی وجہ سے، یہ جان بوجھ کر، تو روزہ اس کا مکروہ ہو گیا، یعنی پسندیدہ نہیں ہے، ثواب ذرا کم ملے گا، بس یہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذان تک کھا پی سکتے ہیں یا نہیں سحری کے وقت میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اذان شروع ہونے تک کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اذان صبح صادق ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور صبح صادق ہونے سے پہلے روزہ بند کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی اذان شروع ہونے تک کھاتا پیتا رہے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں روزے کی حالت میں۔ تو روزے کی حالت میں ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے، اگر کسی نے ڈال لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ دوا حلق سے معدے میں پہنچ جاتی ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ روزے کے ساتھ کلر مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ روزے کے ساتھ کلر مہندی لگا سکتے ہیں، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں، روزے پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ تیل کی مالش روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح تیل کی مالش بھی کر سکتے ہیں، جتنے بھی جسم کے بیرونی حصے پر کوئی کام ہوتا ہے، اس تیل لگاتے ہیں، مالش کرتے ہیں، کوئی دوائی لگاتے ہیں، ٹیوب وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ دانت نکلوا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر شدید مجبوری کے دانت نہیں نکلوانا چاہیے۔ اگر شدید تکلیف ہو پھر دانت نکلوا سکتے ہیں، لیکن پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خون وغیرہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اگر منہ میں آئے تو نیچے تھوک دیں، اگر خون حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کمزور ہو جائے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا کمزور ہو جائے کہ اسے بھوک پیاس برداشت نہ ہو تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تو اس کا اس الفاظ مجھے مستحضر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیمار ہو یا انسان مسافر ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں ایسے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اس کے لیے کسی شرعی طب سے مشورہ کر کے پھر ہی چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں اپنی طبیعت بھی انسان کی بتاتی ہے، طبیعت کیسی ہو رہی ہے۔ بہتر ہے کسی ماہر ڈاکٹر سے، مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اور مشورہ کرنے کے بعد اگر وہ کہیں کہ آپ کی کیفیت واقعی ایسی ہے کہ روزہ آپ کے لیے رکھنا بہت مشکل ہے، یہ واقعی آپ اس حالت میں برداشت آپ سے نہیں ہوگا، تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایسے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اور آٹھواں سوال یہ، اگر دوران روزہ حیض ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر روزے کے دوران حیض آ جائے، ماہواری آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جتنے روزے ماہواری میں گزریں بعد میں انہیں قضا کرنا لازم ہوتی ہے۔ جی، کس وقت تک اجازت ہے؟ کسی وقت بھی آ جائے، کسی کو عصر کے بعد حیض آ گیا، ماہواری آ گئی، یا فجر کے بعد آ گئی، جو روزہ کھلنے سے پہلے کسی وقت بھی اگر ماہواری آ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو اور سرما اور انجیکشن روزے کی حالت میں لگوا سکتے ہیں یا نہیں۔ خوشبو تو واضح ہے، خوشبو سرما لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے روزے فرق نہیں پڑتا۔ خوشبو سونگھ بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں۔ البتہ اگر بتی کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے، اگر کہیں لگی ہو تو جان بوجھ کر اس کو دھواں سونگھنا نہیں چاہیے، اگر اس دھواں اندر جائے گا تو اس سے روزے پہ اثر پڑے گا۔ انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو گوشت کا انجیکشن ہے اس سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، اور رگ کے انجیکشن سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دونوں قسم کے انجیکشنوں سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ٹیسٹ کرانا ہو اس کے لیے خون بھی نکلوا سکتے ہیں، شرعی لحاظ سے وہ جائز ہے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جھگڑنا اور جھگڑا کرنا کیسا ہے۔ جھگڑنا تو عام حالت میں بھی منع ہے، اور روزے کی حالت میں تو اور زیادہ اس کے بارے میں ممانعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو العلد الخصم، جو بہت ذرا جھگڑالو ہو، لوگوں سے جھگڑتا رہتا ہو۔ تو اس لیے حتی الوسع اس سے روزے کی حالت میں جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی دوسرا جھگڑا کرے، حدیث میں آتا ہے، تو انسان اس سے کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے نیک بندوں سے جب کوئی بے علم یا جاہل آدمی، بیوقوف، حماقت کا معاملہ کرتا ہے، جہالت کی باتیں کرتا ہے، تو وہ سلامتی کی بات کہہ کر اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل شریعت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 11واں سوال یہ ہے کہ ہم دکان پر کام کرتے ہیں، کریانے کی دکان ہے، چینی، گٹو، دوسری چیزیں اٹھا کر لے کے آتے ہیں، تو کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ بھائی اس کے بارے میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے سے خود انسان یہ طے کر کے نہ بیٹھے کہ مجھ سے روزہ رکھا نہیں جائے گا۔ جو صحت مند نوجوان انسان ہے وہ روزہ رکھ کر دیکھے، اگر اس سے روزہ پورا ہو جائے تو سبحان اللہ، اگر روزے کی حالت میں بھوک پیاس ذرا اسے پریشان کرے تو پھر مسئلہ یہ ہے، پھر دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ملازم رکھ لیں جو روزہ نہیں رکھتے، خود انسان روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اگر ملازم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ ملازم ویسا صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، تو پھر انسان دیکھے کہ اگر وہ نہ کمائے رمضان المبارک میں تو کیا اس کے ذریعے آمدن پہ، اس کے کھانے پینے پہ، ضروریات فرق تو نہیں پڑے گا۔ اگر فرق اس سے نہیں پڑتا پھر بھی وہ کام نہ کرے، روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اور کمانا تب فرض ہے جب انسان کے پاس اتنی دولت نہ ہو جس سے اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اگر انسان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اپنی وہ ضروریات پوری کر سکتا ہے تو پھر بھی روزانہ دکان پہ جانا جائز تو ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن روزہ فرض ہے۔ ہاں، جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، وہ روزانہ کمانے والا ہے، روزانہ وہ کماتا ہے اور ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ضرورت مند کھانا پینا، بنیادی ضروریات انسان کی ہیں، تو اتنا پیسہ اگر انسان کے پاس نہ ہو، جمع نہ ہو، روزانہ انسان کما کے ان ضرورتوں کو پوری کرتا ہو، روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں پھر ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ لکھتا رہے انسان کتنے روزے میرے چھوٹ گئے ہیں، بعد میں انہیں قضا کرنا لازم ہوگی۔